سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم خمریات کے معنی و مفہوم، خمریات کی تعریف اور خمریات کا امام کون ہے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، پارسی زبان میں خم شراب کے مٹکے کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے خم خانہ یعنی شراب خانہ، خمار، نشہ اور خمار آلودہ جیسے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ اصطلاحاً خمریات سے مراد وہ اشعار ہیں جن میں شراب کے حوالے سے بادہ، نشہ، مے خانہ، ساقی، گلابی وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ یوں تو اردو کی تقریباً سبھی شعراء نے خمریات سے دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن ریاض خیر آبادی نے اس ضمن میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ خود بادہ نوش نہ تھے بلکہ پرہیزگار تھے۔ ریاض خیر آبادی کو اردو شاعری میں خمریات کا امام کہا جاتا ہے، کیونکہ شراب اور اس کے لوازمات کا جتنا ذکر بلحاظ تناسب ان کی شاعری میں ملتا ہے، کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتا۔ ان کو اس حوالے سے کبھی اردو کا خیام اور کبھی حافظ بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی ان کا موازنہ ہندی میں مدھوشالہ والے ہری ونش رائے بچن سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن نہ تو وہ خیام تھے اور نہ حافظ، وہ بس ریاض تھے۔ ریاض خیر آبادی نے کبھی دخترِ رس کو منہ نہیں لگایا۔ میرے ساغر میں ہے بھرپور رنگن کی جوانی کا، غضب ہے بے پیے نشے میں میرا چور ہو جانا۔ ریاض کی مستی بادہ ہستی کی مستی تھی، جسے مستی سے زیادہ سرشاری کہنا مناسب ہوگا۔ وہ خود صاحب جمال تھے، لہٰذا ان کو پری جمالوں کے ناز اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ وہ ان کی داخلی مستی اور سرشاری کو دو آتشہ بنانے کا وسیلہ تھی۔ وہ چیز اور تھی، وہ نشہ اور تھا ساقی، میرے شباب کا بنتی ہے کیوں جواب شراب۔ ریاض بنیادی طور پر لکھنؤ اسکول کے شاعر تھے، جس میں نسائی حسن اور اس کے چونچلوں کا برملا بیان کثرت سے ملتا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ نے اصطلاح خمریات کے معنی و مفہوم، خمریات کی تعریف اور خمریات کے امام کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔